السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جو ہے دین اسلام کی اہم ترین اور بنیادی عبادت ہے، جس کے ذریعے سے بندے کا تعلق اپنے رب اور مالک سے جڑتا ہے، اور نماز کو اسلام کے اندر دین کا ستون اور پلر بتایا گیا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نمازیں اثردار ہوتی ہیں، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یا وہ نمازیں ہماری زندگی میں کوئی اثر پیدا کر رہی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ نماز کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نمازی کو نماز جو ہے برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ قرآن کریم میں اعلان کیا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بری باتوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازوں کے بھی پابند ہیں، گناہ کے کام بھی ہم سے ہو رہے ہیں، اور کوئی اخلاق سے گرے ہوئے کام بھی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر چار اہم جگہیں ہیں، چار اہم مقامات ہیں جس پر ہمیں زیادہ فوکس دینا چاہیے، زیادہ توجہ دینا چاہیے، لیکن ہم غفلت میں ان جگہوں کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری نمازیں بے اثر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ چار اہم جگہیں کون سی ہیں؟ اس میں سے پہلی جگہ نماز کی اللہ رب العزت کے یہاں پر حاضری لگوانا۔ نمبر دو، نماز کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کروانا۔ نمبر تین، سلامتی رحمت اور برکت کا حقدار بننا۔ نمبر چار، دعاؤں کا قبول کرانا۔ یہ چار مقامات ہیں، اور چاروں مقامات کہاں کہاں پر ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر ایک، تکبیر تحریمہ۔ جیسے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد پہلا کام نماز کی حاضری لگوانا ہے، کیونکہ کوئی بھی نوکر بغیر حاضری لگائے اس کو تنخواہ نہیں ملتی، اس کو سیلری نہیں ملتی۔ پوری نماز میں اگر ذہن ہمارا، دماغ ہمارا دنیا میں کھویا رہا ہو، اللہ کی یاد ہی نہیں ہے آئی، تو یہ نماز کس کھاتے میں شمار ہوگی؟ اس لیے فوراً یہ نیت کر لے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو یہ سوچتے ہوئے پڑھیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یقیناً یہ تو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بڑے ولایت کے درجے کی بات ہے۔ بس یہ خیال کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس سے آپ کی نماز کی حاضری لگ جائے گی۔ دوسرا، اگر آپ نے نماز کے اندر جو التحیات میں بیٹھ کر جو تشہد پڑھتے ہیں، اس تشہد اور التحیات میں دھیان اور توجہ سے ترجمہ ذہن میں رکھ کر آپ نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ذہن میں رکھ کر ترجمے کے ساتھ، یعنی میری بدنی اور میری زبانی اور میری مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ آپ نے اگر یہ ترجمے کے ساتھ پڑھا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی نماز کا اجر و ثواب اللہ تعالی کے پاس جمع ہو گیا، آپ کے نامہ اعمال میں اس نماز کا ثواب لکھ دیا گیا۔ اگر آپ نے دنیا کے خیالات میں ڈوبے ہوئے التحیات پڑھ دی تو نماز کا مقصد فوت ہو گیا۔ نماز دل میں پڑھنا بھی منع ہے، بلکہ کہا گیا کہ اتنی زور سے پڑھے کہ خود اس کو سن سکیں۔ اسی طرح نماز میں غیر ضروری حرکت کرنا، ہلتے رہنا یا بار بار کپڑے صحیح کرنا نماز کے اجر و ثواب کو کم کرتا ہے۔ تیسری چیز، جب آپ نے التحیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، رحمت اور برکت بھیجی، یعنی یہ کہہ کر السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کو اس نیت سے کہا تو یقین جانیے فرشتے کی دعا سے آپ خود بھی ان تینوں چیزوں کے حقدار بن جائیں گے۔ یعنی آپ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں،
اور اللہ کی سلامتی ہو۔ جب آپ نے یہ کہا تو فرشتہ اللہ کی طرف سے جو مقرر ہوتا ہے وہ یہی تینوں دعا آپ کے حق میں بھی کرتا ہے، لہذا یہ تینوں چیزیں کہ آپ بھی حقدار بن گئے۔ بس توجہ شرط ہے، بس ذہن میں غور اور فکر کے ساتھ پڑھنا شرط ہے۔ مگر آج حال یہ کہ شیطان ہم سے یہ جملے بلا سوچے سمجھے فر کہلوانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم بلاؤں سے بیماریوں سے محفوظ نہ رہیں، بلکہ ہمیشہ بلاؤں میں بیماریوں میں حالات میں گھرے رہیں، سلامتی رحمت اور برکت سے محروم رہیں۔ اپنے اوپر سلام بھیجنا بھی مت بھولیں، کیونکہ السلام علینا جیسی کہا، اس کو بھی توجہ سے پڑھیں کہ سلامتی ہو ہم پر۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت سے اس کو پڑھنے پر توجہ کے ساتھ پڑھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت سے بھی باخبر رہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے والے ہیں ان کی طرف سے آپ کو سلام پہنچ گیا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اور گناہوں کی صورت میں 24 گھنٹے کے اندر معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کا شمار عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک صالحین بندوں میں ہوگا۔ پھر آپ ہر نمازی کے سلام کے حقدار بن جائیں گے، اور خود بھی توجہ سے یہ جملہ پڑھ کر آپ کا شمار جو ہے اللہ کے نیک اور صالحین بندوں میں ہو جائے گا، اور پھر آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی۔ چوتھی جگہ دعا کی قبولیت ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شرط ہے، اور درود شریف دھیان سے پڑھیں اتحیات میں، کیونکہ ترجمہ ذہن میں رکھ کر پڑھیں تاکہ آگے جو درود کے بعد دعا پڑھنی ہوتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جو دعا پڑھنی ہے آپ کو یہ قبول ہو۔ اور کیوں قبول ہوگی؟ کیونکہ آپ نے اگر درود شریف پڑھا ہے دھیان سے تو اب اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ قبول جبھی ہوگی جبکہ آپ نے درود کو دھیان سے پڑھا ہو۔ لہذا اور دعا تو عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، اور خود دعائی بغیر سوچے سمجھے آپ پڑھ لیں تو خدا حافظ ہے، سب محنت پر پانی پھر جائے گا۔ سلام کے بعد اللہ اکبر 3 بار استغفر اللہ پڑھ لے، نماز میں کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جائے گا۔ مزید اپنی نماز کو قیمتی بنانے میں ہر نماز کے بعد اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس طرح آپ نفس و شیطان پر ایک دن ضرور غالب آ جائیں گے، شیطان ناکام ہو جائے گا، اور آپ کی نماز اثر انداز ہوگی، اور آپ کی نماز آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔